اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ زمین ایک دن ختم کر دی جائے گی، تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، کوئی بھی چیز تم سے چھپی بھی نہیں ہوگی، جو جس نے جہاں جہاں کیا ہوگا، معمولی سی نیکی کی ہے وہ بھی سامنے آئے گی، تھوڑی سی برائی کی ہو وہ بھی سامنے آئے گی۔ میں نے بتایا نا کہ دو نظریات ہیں، ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ مرنے کے بعد فنش، ختم، کوئی نوٹ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے اور یہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ صرف یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہمیں زندگی بھی ملتی ہے، موت بھی ملتی ہے، اور ہمیں زمانہ ہے جو ہلاک کرتا ہے۔ یہ زمانے کے تصرفات ہیں۔ ظاہر ہے آپ جا رہے ہوں، کہیں سے گاڑی آئے اور آپ کو ٹکر مار دے تو آپ مریں گے، نیچرل ہے یہ، اس میں کیا ہے ایسی کہ اللہ کر رہا ہے یہ؟ وہ کہتے تھے یہ کچھ نہیں ہے، نیچرل ہے۔ آپ کسی کو تیر ماریں گے، اس کے سینے میں لگے گا تو مرے گا وہ، تو پیدائش بھی ایک نیچرل ہے۔ اب تو سائنسدانوں نے بتا دیا بھئی ایسے بچہ بنتا ہے، تو یہ سب نیچرل ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں بھی وہی ہو رہا ہے، اس کو وہی پروسیس وہاں ڈال دو تو وہاں بچہ بن کے باہر آ جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے ان کا جواب کیا دیا کہ ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ سب نیچرل ہے، موت اور زندگی یہ زمانے کے تصرفات ہیں، آپ کہیں گے کہ بھائی وہ تو دلیل دے رہے ہیں کہ ٹرک کے نیچے آؤ گے تو مرو گے، تیر لگے گا تو مرو گے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے دلیل نہیں ہے کہ یہ نیچر بنائی خدا نے ہے، اور تیر آ کے لگ رہا ہے، اس میں اس کا اذن، اس کا حکم شامل ہوتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو تیر لگے اور آپ نہ مریں، وہ اگر چاہے تو ٹرک آپ کے اوپر چڑھ جائے اور آپ نہ مریں، تو اس نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا ہے، تو یہ اس کا کام ہے۔ یہ نیچر تو ہے لیکن یہ نیچر کا کوئی کریٹر ہے، نیچر نے خود سے اپنے آپ کو ڈیزائن نہیں کیا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا نا، تو اگر موت کے اسباب نہ رکھتا تو گروتھ ریشو بڑھ بڑھ کے زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ تو یہ اس کی مینجمنٹ ہے کہ کچھ کو تیر لگے گا مریں گے، کچھ ٹرک کے نیچے آ کے مریں گے۔ تو ہم سبب کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سبب خود بخود وجود میں آیا ہے۔ یعنی ایک مثال سے پھر بات آگے چلاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ گھر میں گرم گرم کھانا پکا ہوا ہے، اس میں چکن ہے، اس میں رائس ہے، اس میں آلو ڈلا ہوا ہے، بہترین مسالہ ہے، آپ کے سامنے خوبصورت ڈش تیار ہے۔ آواز سب لوگوں کو آ رہی ہے؟ صاف کلیئر نہیں ہے نا؟ کہاں ہیں ان کو بولو ایکو ختم کریں، نہیں آ رہی نا؟ اوپر بھی آواز نہیں آ رہی، کہاں ہے بھائی؟ وہ کہاں ہیں یار؟ اس کو دیکھو ذرا، بہت گونج رہی ہے آواز۔ تو آپ نے رمضان آ رہا ہے نا، تو اس خوشی میں اسپیکر خراب ہو رہا ہے۔ تو آپ کے سامنے خوبصورت ڈش پک کے تیار ہو گئی۔ اب آپ سے آپ کی بیگم کہہ رہی ہے کہ یہ میں نے پکایا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، یہ چولہے نے پکایا ہے۔ یہ کس نے پکایا ہے؟ کیونکہ چاول کو چولہا گرم کیا، چکن کو گلایا کس نے؟ ہیٹ نے۔ تو یہ ہیٹ ہے جو پکا رہی ہے، ہیٹ ہے جو چاول کو گلا رہی ہے۔ تو بیگم کہے گی نا کہ ہیٹ میں کیا خود اتنی عقل ہے کہ کب اس نے
پکانا ہے اور کب اس نے آلو چاول اور بیف یا مٹن کو ملانا ہے آپس میں, اور کتنی دیر کے بعد اس ہیٹ نے ختم ہونا ہے. کیا کہ ہیٹ نے تو کیا ہے, لیکن وہ ہیٹ چولہا جلایا میں نے تھا, دیگچی کے اندر چاول ڈالے میں نے ہیں. جہاں مینجمنٹ نہیں, مینیجر نہیں ہوگا کوئی, وہاں مینجمنٹ نہیں ہوگی. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جب اس نے پیدا کیا تو اس نے موت کو بھی ساتھ میں پیدا کیا ہے. اب موت کے اس نے اسباب رکھے ہیں, کہیں کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا, کہیں کوئی تیر سے مرے گا, کوئی بم دھماکوں سے مرے گا, کوئی کرونا وائرس سے مرے گا, کوئی وباؤں سے مرے گا. تو یہ سارا نظام بنایا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا. اس لیے نسبت کس کی طرف ہوگی؟ کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ چولہے نے آج بڑے بہترین چاول پکائے ہیں, کبھی کہتے ہو؟ تو آپ کبھی یہ نہیں کہو گے کہ چاول کس نے پکائے ہیں؟ چولہے نے. تو یہ جو زمانے کے تصرفات ہیں نا, یہ تصرفات میں بھی ایک مینجمنٹ ہے, اندھیر نگری نہیں ہے. میں نے پرسوں ایک ویڈیو دیکھی فیس بک پہ. دیکھو, انسان جس چیز کو جس نظر سے دیکھتا ہے نا, اس کو اس میں وہی چیز نظر آئے گی. قرآن بار بار ایک بات کہتا ہے, انہا لا تعمل الابصار. قرآن کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں, ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اس کا مشاہدہ مجھے فیس بک اور یوٹیوب پہ ہو رہا ہے. جب بھی اللہ کی قدرت کی دلیل پر مشتمل کوئی ویڈیو ہوتی ہے, نیچے لوگوں نے کمنٹس میں اللہ کو جتنا اگنور کیا ہوتا ہے نا, اتنا کسی کو اگنور نہیں کیا ہوتا. اس پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار ہمارے تو روئیں سے سبحان اللہ نکل رہا ہے, کیسا زبردست ہے, اور لوگ اس کا تذکرہ ہی نہیں کر رہے, اس خدا کا. 2-4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی, جنگل میں ایک مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ. مجھے تو مرغی میں اتنا دلچسپی ہے نا, یہ جو انڈوں کا پروسیس, مرغی جو اپنے انڈوں کو گھماتی ہے. آپ انکیوبیٹر میں انڈے رکھیں, اس کی کتاب جو آپ کو ملے گی نا, اس میں لکھا ہوگا کہ 24 گھنٹے میں ان انڈوں کو 2 دفعہ آپ نے گھمانا ہے تاکہ ہیٹ چاروں طرف سے انڈوں پہ لگے. 38 ڈگری سینٹی گریڈ یہ ٹیمپریچر ہونا چاہیے انڈے سے چوزا نکلنے کے لیے. کتنا ہونا چاہیے؟ 38 ڈگری. کم یا زیادہ ہوگا تو انڈے سے چوزا, زیادہ ہو گیا تو انڈا پک جائے گا, سڑ جائے گا. کم ہو گیا تو اتنی ہیٹ ہی نہیں ملے گی کہ اس میں چوزا بنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب انڈے کے بزنس والے کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں. وہ کہے انڈا انکیوبیٹر میں رکھو, کھاؤ, پیسے کماؤ, موج مستی کرو, مر جاؤ. ابے یہ جو انڈا خدا نے پیدا کیا ہے نا, اور یہ جو نشانیاں ایک ایک اللہ بتا رہا ہے, اس میں بھی غور کرو, اس میں بھی غور کرو, اس میں بھی غور کرو. پوری کائنات کے ایک ایک ذرے میں غور کا حکم دے رہا ہے, ایک ایک ذرے میں یہ غور کا حکم دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے انڈا کھاؤ, انڈوں سے چوزے بھی نکالو, پولٹری فارم بھی بناؤ, بزنس بھی کرو, لیکن یہ چیزیں اصل میں تو میں نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے پیدا کی ہیں. کیونکہ دنیا میں 2 کانسیپٹ ہیں, ایک مر کے ختم, کوئی خدا نہیں, زمانے کے تصرفات ہیں. ٹرک اوپر سے آئے گا تو انسان کا اسٹیکر بنے گا, مرے گا. بم دھماکہ ہوگا تو پھٹے گا, تو دھماکہ نہ ہونے دو تاکہ نہ پھٹیں. بس یہاں تک زندگی ہے, اس سے آگے کوئی حیات نہیں. دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک ایک چیز کس کے حکم سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی. ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے. لا تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. قرآن کہہ رہے تم خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے, تمہاری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے
جو تمہارے سامنے لا کے رکھ نہ دیا. تمہاری زندگی کی کتاب تمہارے سامنے لا کے رکھی جائے گی, اس کو پڑھنا. فلاں تاریخ کو صبح میں اٹھا تھا, اس اٹھنے کے بعد میں نے کیا کیا, رات تک کی رپورٹ ہوگی اس میں. ایسی رپورٹ پیش کی جائے گی کہ قرآن کہتا ہے انسان چیخ اٹھے گا, ما لہذا الکتاب, یہ کیسا اعمال نامہ ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس نے تو میری زندگی کا کوئی مخفی گوشہ بھی نہیں چھوڑا. اتنی چیزیں بھی یہ نکال کے لے آیا ہے. ایسی میری نگرانی ہو رہی تھی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, ایسی نگرانی ہو رہی تھی. تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا تعلق کس گروہ سے ہے. بیچ کا کوئی گروہ اس دنیا میں نہیں ہے. یعنی ایسا دنیا میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آخرت میں حساب ہوگا مگر تھوڑا ہوگا تھوڑا نہیں ہوگا. کچھ چیزیں تو ہوں گی, کچھ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ دنیا میں کسی کا نظریہ نہیں ہے, یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا. قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حساب ہوگا, اس لیے قرآن ایک ایک چیز میں غور کرنے کا حکم دے رہا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں مینجمنٹ ہے اس کائنات میں جو مینیجر کے بغیر بولو نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتا. تو میں انڈوں کی مثال دے رہا تھا کہ انڈا کھائیں آپ, لیکن انڈے پہ کبھی غور تو کریں. تو اس مشین میں 38 ڈگری ہمارے انڈوں کو 5 دن ہو گئے ہیں. ہم نے جو انڈے رکھے ہیں نا مشین میں, اس کو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ وہی 7 دن ہو گئے, 5 دن ہو گئے, 7 دن ہو گئے, 7 دن. خیر ہم نے ڈیٹ نوٹ کی ہوئی ہے. آنکھ بننا شروع ہو گئی ہے انڈوں میں, آنکھ بننا شروع ہو گئی. تھوڑے دن میں کیا ہوتا ہے, آپ کو انڈا جب آپ لائٹ میں جائیں گے نا, ہارٹ بیٹ شروع ہو جائے گی اس میں, آپ کو لگے گا دل کیا کر رہا ہے, ہل رہا ہے. کتنی پیچیدہ مشین ہے بھائی, کتنی پیچیدہ مشین. اس دل میں 4 وال ہیں, ایک ایک وال پہ ڈاکٹر کئی مہینے اسٹڈی کرتے ہیں, پھر اس وال کو سمجھتے ہیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے. پھر ابھی انہی انڈوں میں چوزے کا دماغ بننا شروع ہوگا, وہ برین اتنی پیچیدہ مشین ہے, اتنی سی کھوپڑی کے اندر وہ دماغ کیا ہوگا, فٹ ہو جائے گا. تو 38 ڈگری اس کو چاہیے. دوسری چیز جو انڈے کو چاہیے, کوئی انڈوں کا بزنس کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی معلومات اچھی ہیں. دوسری چیز جو انڈے کو چاہیے وہ کیا چاہیے, نمی. تبھی مشین میں ایک برتن میں پانی رکھا جاتا ہے. برتن میں کیا رکھا جاتا ہے, پانی, تاکہ وہ پانی اسٹیم بنتا رہے اور نمی برقرار رہے, خشکی پیدا نہ ہو اندر. تیسری چیز چاہیے کہ ہیٹ چاروں طرف سے برابر لگے. لہذا جو مشین کے ساتھ کتاب ملتی ہے نا, اس کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی کم سے کم 2 دفعہ ان انڈوں کو آپ نے کیا کرنا ہے. تو ہم نے 2 دفعہ ان انڈوں کو کیا کرنا ہوتا ہے, اس میں ایک پلس کا نشان لگا دیتے ہیں. بھئی صبح 12 بجے یا دوپہر 12 بجے یہ پلس اوپر رہے گا, 12 گھنٹے کے بعد یہ پلس کا نشان نیچے آ جائے گا. تو اس طرح سے گھومتے رہتے ہیں. تو مرغی یہ کام خود بخود کر رہی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. تو 21 دن کا جب یہ پروسیس ہوتا ہے, یہ مینجمنٹ ہے یا یہ بے تکی سی کوئی ترکیب؟ مینجمنٹ چاہیے نا, تبھی تو انسان یہ کام کرتا ہے. 38 ڈگری کے لیے مشین چاہیے. ایسا نہ ہو چولہے پہ لے جا کے انڈا رکھ دیا آپ نے, یہ نہیں ہو سکتا. یا دھوپ میں رکھ دیا, پھر بھی نہیں ہو سکتا. بھائی ٹیمپریچر کبھی کم ہوگا, کبھی زیادہ ہوگا. سائنسدانوں نے مشین ایجاد کی ہے جو ہر وقت 38 ڈگری, اور پھر وہ ہوا بھی پھینکتی ہے, فین بھی لگتا ہے اس میں. ہوا کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہیٹ ایک ہی انڈے پہ آتی رہے, وہ ہوا سے کیا ہوگی, ہیٹ سب جگہ برابر جائے گی. کتنی مینجمنٹ ہے اس میں. پھر انڈے کو گھمانا بھی ہے. کمال کی بات ہے, مرغی میں یہ مینجمنٹ قدرتی طور پہ موجود ہے. جب مرغی کڑک ہوتی ہے نا, تو آپ کیا کریں, جہاں جہاں سے انڈے ہیں وہ جمع کرتی ہے, اپنے چونچ سے اپنے نیچے ڈالنا
شروع کرتی تاکہ پراپر ٹیمپریچر ملے. اس کو کس نے بتایا کہ تو ان انڈوں پہ بیٹھے گی تو اس میں سے چوزا نکلے گا. اور انڈوں کی حفاظت کرتی ہے وہ. سب سے پہلے انڈا دینے میں حفاظت کرے گی کہ ایسی جگہ پہ دوں جہاں ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو. آپ مرغیاں پالیں, ایک جگہ بنا دیں, ایک باکس, اور اس پہ گھاس ڈال دیں. مرغی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مرغی انڈا دینے کے لیے کہاں جائے گی؟ وہیں جائے گی. جو ادھر ادھر انڈے دے دیتی ہے نا, اس کو کوئی سوٹیبل جگہ نہیں مل رہی ہوتی اور انڈا بہت زور سے آیا ہوا ہوتا ہے اس کو. بعض دفعہ مرغی کو انڈا بہت اسپیڈ سے آیا ہوا ہے, کچھ جگہ مل نہیں رہی, تو پھر وہ جہاں چاہے دے دیتی ہے, مجبوری ہے. لیکن وہ بھی کچھ دنوں کے بعد پھر بند کر دیتی ہے. اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے بھائی میرے انڈے ضائع ہو رہے ہیں. اس کو سوٹیبل ماحول چاہیے. آپ ایک جگہ دے دیں, گھاس ڈال دیں. اس کو کس نے سکھایا کہ بھئی اس انڈے سے تیرا بچہ نکل سکتا ہے, لہذا انڈا محفوظ جگہ پہ دینا ہے, غیر محفوظ جگہ پہ نہیں دینا. حالانکہ اس مرغی نے تو ابھی تک انڈوں سے چوزے نکلنے کا پروسیس دیکھا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی یا تو دوسری مرغیوں سے سیکھا ہوتا نا اس نے, وہ دوسری مرغیوں سے بھی نہیں سیکھ رہی. آپ کوئی مادہ مرغی لے کے الگ تھلگ بچپن سے پالیں اس کو, اس نے کبھی انڈے کی شکل بھی نہ دیکھی ہو, وہ بھی اپنے انڈے کی حفاظت کرے گی. اس کو کس نے بتایا کہ اس انڈے کے اندر سے تیرا بچہ نکلے گا اور تو نے اس انڈے کی حفاظت کرنی ہے. تھوڑے دنوں کے بعد جا کے وہ انڈوں پہ بیٹھتی ہے, ایک ایک انڈا اپنے نیچے لانے کی کوشش کرتی ہے, کوئی بھی ضائع نہ ہو, کوئی بھی ضائع نہ ہو. آپ اس کے انڈوں کے قریب آئیں گے سخت چونچ مارے گی آپ کو, قوم میں آئی ہوئی ہوتی ہے. دیکھو اللہ نے ماں میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میرے بچے سارے کس کے ہوں؟ میرے ہوں. آپ مرغی کے نیچے انڈا رکھو گے نا, نکالو گے, وہ دفاع کرے گی اس کا. اس سے اندازہ لگاؤ آج ہماری عورتوں کو کیا الو بنا دیا ہے میڈیا نے اور گورے نے, انگریز نے, کہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے. مرغی اپنے انڈے کی حفاظت کر رہی ہے جو ابھی بچہ بنا نہیں ہے, اور انسان عورت وہ اپنے پیٹ میں حمل کو کیا کر رہی ہے؟ ضائع کر رہی ہے. تو یہ درندگی میں جانوروں سے آگے نکل گئی کہ نہیں نکل گئی؟ یہ تو جانوروں سے بھی آگے نکل گئی بھائی. وہ اپنے انڈے, آپ کو پتہ ہے حرم میں جیسے جانور کو قتل کرنا ناجائز ہے, جانور کا انڈا توڑنا بھی ناجائز ہے. اس لیے کہ انڈا وہ اسپم ہے جس کو زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے. ملینز اسپم میں سے ایک اسپم ہے اس کے اندر. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جہاں جانور کا احترام ہے جیسے حرم میں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پریگنینسی عورت کو ایک دن کی بھی ہو جائے, اس پریگنینسی کو ضائع کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, اگرچہ اس میں ابھی جان نہیں پڑی ہے, زندگی نہیں ہے. آج حمل ضائع کرانا ایسے ہلکی بات بن چکی ہے, آخرت کا خوف ہی نہیں ہے. حمل روکنے کی اجازت ہے, حمل ٹھہر جائے ضائع کرنے کی اجازت سوائے چند کنڈیشن کے, اور جب جان پڑ جائے اس میں پھر تو کسی کنڈیشن میں بھی جائز نہیں ہے. تو جانوروں سے سبق حاصل کیا کریں. خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. تو مرغی کیا کرتی ہے بھائی, چونچ سے انڈے کو کیا کیا, اندر لے گئی, 38 ڈگری پہ اس کو پکاتی ہے. وہ پھر ہم تو بندے بٹھا کے رکھتے ہیں, خود بھی جا کے چیک کرتے ہیں, پلس کا نشان لگایا تھا, یہ انڈا گھوما کہ نہیں گھوما. مرغی کے نیچے آپ 24 انڈے بھی رکھ دیں, ہر انڈے کو وہ کیا کرتی ہے, گھماتی رہتی. اس کو کس نے بتایا کہ ٹیمپریچر چاروں طرف سے پہنچنا, بھائی نیچرل اگر ہوتا تو یہ ہوتا جا کے بیٹھ جاؤ, کوئی اس کے اندر ایسی تبدیلی آتی کہ وہ قدرت اس کو ایسی خارش لگ جاتی کہ انڈوں پہ بیٹھے بغیر وہ خارش دور نہیں ہو رہی اس کی. ہم کہتے ہیں یار اس کو چونکہ ایسی کھجلی ہو رہی ہے, صحیح ہے نا, یہ کھجلی جب تک صحیح نہیں ہوگی جب تک انڈوں پہ جا کے یہ بیٹھے گی نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ انڈوں پہ بیٹھ رہی ہے اور ان انڈوں کو آہستہ آہستہ گھما رہی ہے. اور پھر جس دن اس سے چوزے نکلتے ہیں
وہ چوزے نکلتے ہی دانہ چگنا شروع کر دیتے ہیں. مرغیوں کو جو باجرہ ڈالا جاتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے. چوزے کی چونچ اتنی پتلی ہوتی ہے وہ اتنا موٹا باجرہ کھا نہیں سکتا. مرغی پہلے دن کے چوزے کو باجرہ توڑ توڑ کے اس کے سامنے ڈالتی ہے. جیسے مائیں بچوں کو سیریلیکس بنا کے دے رہی ہوتی ہیں نا, جیسے مائیں روٹیاں چور چور کے کسی زمانے میں بچوں کو کھلایا کرتی تھیں, اب وہ دور گیا. سیریلیکس تو ویسے ہی بیکار چیز ہے. تو وہ ونس اپون اے ٹائم, اب تو ہر چیز پیکنگ کی آ رہی ہے. تو ایسے مرغی توڑ توڑ کے چوزوں کو کھلاتی ہے. کس نے سکھایا؟ یہ مینجمنٹ ہے یا بے ترتیبی ہے؟ یہ تو ایک بڑی زبردست مینجمنٹ ہے. تو میں وہ جنگل کا واقعہ سنا رہا تھا, ڈاکومنٹری دیکھی ہم نے, اس میں مرغی چوزوں کے ساتھ لائف کو انجوائے کر رہی ہے, گھوم رہی ہے, چوزے اس کے پیچھے پیچھے, جہاں جہاں مرغی چوزے اس کے پیچھے پیچھے. اوپر سے ایک گدھ آیا ہے یا پتہ نہیں باز آیا ہے, شکرا آیا ہے چوزے اٹھانے کے لیے. بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ مرغی سے, کہ مرغی اس سے ایسے لڑی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. اتنے خطرناک طریقے سے اس سے لڑائی کی اور وہ اس کے سامنے پروں کو پھلا کے چیخ رہی ہے. ایسی غیرت اس کے اندر, ایسا جوش اس کے اندر, اپنے سے زیادہ طاقتور سے لڑ رہی ہے. اللہ اپنے ہونے کی سینکڑوں نشانیاں دکھا رہا ہے کہ یہ چیز مرغی خود سے نہیں سیکھ سکتی. یہ کوئی ہے خدا جس نے اس کے دل میں بچوں کی حفاظت کا ایسا جذبہ رکھا ہے. لیکن جب آپ کمنٹس پڑھنا شروع کریں تو سب کہہ رہے ہیں مدر کی محبت کو سلام, ماں کی محبت کو یقیناً سلام, ماں کی محبت کو. ارے بھائی, خدا نے یہ پروسیس ہمیں ماں کی محبت سمجھانے کے لیے نہیں دکھایا. خدا نے اپنی محبت سمجھانے کے لیے اپنی طاقت اور اپنی قدرت, اپنے کمالات اور اپنا وجود سمجھانے کے لیے دکھایا. یہ مرغی کے لیے قابل تعریف نہیں ہے, یہ سب یہ بنانے والے کے لیے قابل تعریف ہے. مرغی اگر اتنی نیک ہوتی نا کہ اس کے دل میں اتنا جذبہ ہے تو دوسرے چوزے کے ساتھ کیا حشر کرتی ہے. کسی اور مرغی کا چوزا آپ اس مرغی کے قریب لے کر آئیں جو شکرے سے لڑ رہی ہے, اس کے قریب لے کر آئیں کہ یہ ایک یتیم ہے. فارمی چوزا لے آئیں, اس کے نہ باپ کا پتہ نہ اس کی ماں کا پتہ. یہ جو دیسی مرغی ہے نا, اس کے ایک نسل ہوتی ہے, اس کے باپ کا بھی پتہ ہوتا ہے اور اس کی ماں کا بھی پتہ. فارمی مرغی کے نہ باپ کا پتہ ہے اور نہ ماں کا پتہ ہے. تو یہ لے کر آئیں آپ چوزا, کیسے غیرت میں آئے گی. بھائی ٹھیک ہے, تو اپنے بچوں سے محبت کر, اس کی تو حفاظت نہ کر, اس کو تو ایکسیپٹ نہ کر, اس کو بول چلو بھائی وہاں جاؤ, ٹھیک ہے, میں نہیں تمہیں پالوں گی, میں نہیں تمہیں رکھوں گی, میں دانہ توڑ کے نہیں کھلاؤں گی تمہیں. سمجھ میں آتا ہے یار, نیچرل ہے اپنے بچوں سے محبت. لیکن دوسرے کے بچے سے صرف یہ کہ محبت نہیں ہے, شدید نفرت. دوسرا چوزا اس کے قریب آئے گا نا, جان سے مار دے گی اس کو. اس کا مطلب یہ اس کی اپنی کوالٹی نہیں ہے مرغی کی, اپنا رحم نہیں ہے, کوئی نیچرل نہیں ہے, یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. یار وہ بھی تو چوزا ہے نا ایک, چلو نفرت محبت نہیں کرو, نفرت تو نہ کرو نا. ادھر اتنی نفرت ہے. یہ اللہ دکھا رہا ہے ہمیں کہ اگر یہ بائی نیچر اتنی اچھی ہوتی نا, پولائٹ ہوتی, تو اپنی بچوں کے لیے محبت کا جتنا جذبہ ہے دوسروں کے لیے محبت نہ ہوتی, کم از کم نفرت تو نہ ہوتی. اللہ نے بتا دیا کہ اس کی دماغ میں جو میں نے محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں یہ صرف اس کے اپنے بچوں کے لیے ہیں, دوسروں کے بچوں کے لیے نفرت کے سافٹ ویئر ہیں, یہ میں نے انسٹال کیے ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ مرغی کے یہ اپنے کمالات نہیں ہیں, اس نے اپنے آپ کو خود ڈیزائن نہیں کیا ہے, اس کے دماغ میں سافٹ ویئر میں نے ڈالے ہیں, جس طرح کے ڈال دیے یہ اسی نیچر پہ چل رہی ہے, یہ اپنی نیچر چینج نہیں کر سکتی. زیادہ سائنس کی باتیں ہو گئی میرے خیال ہے. آپ کہہ رہے ہو یار مرغی کھلاؤ, انڈے کھلاؤ, یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو آپ. یہ خود بخود نہیں. آپ دیکھو جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے,
ان میں ماں کی ممتا خدا نے نہیں رکھی. یہ جو دہری ملحد ہے نا, ایتھیسٹ ہے, یہ کہتے ہیں نیچرل ہے مرغی کا اپنے بچوں سے محبت کرنا. کیا ہے؟ نیچرل ہے, یہ نیچر کی بیوٹی ہے. یہ اگر نیچرل ہوتا تو ہر جانور میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم دیکھ رہے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے. جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے وہاں خدا نے ماں سے ممتا کا جذبہ ختم کر لیا. مچھلیوں کے ہزاروں انڈے ہوتے ہیں, ہزاروں بچے نکلتے ہیں. بچے نکلتے ہی مچھلی ان بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے, کیونکہ سمندر میں جتنی مچھلیوں کی تعداد چاہیے نا اس کے لیے ماں کی ممتا کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ مچھلی کے دل میں اگر اپنے ہزاروں بچوں کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہو گیا تو سمندر میں اتنی مچھلیاں پیدا ہوں گی, خوراک ختم, پاؤں رکھنے کی جگہ کہتے ہیں نہیں ہوگی سمندر میں, خوراک کے ذخائر سمندر میں ختم, بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گی مچھلیاں. ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں, اللہ نے ان کی ماں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ان کو بالکل بھی محبت دینے کی ضرورت نہیں, بلکہ نہ صرف یہ کہ محبت نہیں دینی, نیوٹرل بھی نہیں رہنا. تو نا نیوٹرل کہ نہ پالو نہ اگنور کرو نہ نفرت کرو, بس پیدا ہو گئے, دوسری مخلوق ہے, یہ بھی ایک مخلوق. اللہ نے ان کے دل میں نفرت ڈال دی, بولا تیرے بچے جتنا کھا سکتی ہے کھا لے. اس سے کیا فائدہ ہے؟ ایک گروتھ ریشو کنٹرول میں ہے. اب اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی کہ اللہ جب کھلوانا ہی تھا تو اتنے بچے دیے کیوں؟ یہ خدا کا کام ہے, ہر چیز کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہے. اب دے مار 4.5 اس کے ہزاروں بچے پیدا ہو, تو ایکویریم میں مچھلیاں بھی پالی ہیں ہم نے نا. آپ جب صبح اٹھو تو جن کے پیر میں وہ پورا ایکویریم بھرا ہوا ہوتا ہے, اس سے اتنی سی مچھر کی طرح مچھلیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں. تو فوراً ایکویریم والے کیا کرتے ہیں, نر مادہ کو الگ کر دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ کھا جائیں گے ماں باپ. اب بتاؤ یہ کیسا ظالم ہے یار, ماں اپنے بچے کو خود ہی پکا کے کھا رہی ہے. یہ تو چائنا میں بھی نہیں ہوتا. تو لیکن اللہ نے اگر مچھلی کی ماں کے دل میں یہ نفرت نہ رکھی ہوتی تو اتنا ریشو بڑھ جانا تھا کہ اس سے ڈسٹربنس پیدا ہوتی, نظام خراب ہو جاتا. اللہ نے کہا کھا لے, پھر بھی 1-2 نکل کے بھاگ جائیں گے, بس وہ بھی بہت ہیں, ٹھیک ہے نا. جتنا کھائے گی اتنے 10,000 انڈے دیتی ہے یہ جو گولڈن فش ہے, 10,000 میں تو کتنا کھا لے گی, 9,000 بھی کھا لے گی, 1,000 پھر بھی بچے رہیں گے. وہ 1,000 بڑے ہو جائیں گے, ان میں 1,000 میں سے 500 کو کوئی اور کھا لے گا, 500 جا کے بڑے ہوں گے تو بس بہت ہے, 500 بھی بہت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ سانپ کے انڈے, سانپ کی جو مادہ ہے دیمار 4.5 بہت انڈے دیتی ہے وہ, آپ کیسے, وہ بھی اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے. اگر سانپ کی مادہ اپنے بچوں کو نہ کھاتی, سانپ ہی سانپ دنیا میں ہوتے, اتنے ہزاروں بچے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے وہ ایک بڑا وحشی جانور ہے, تو وحشی جانور تو شیر بھی ہے, وہ کون سا کوئی شرافت کا پتلا ہے. گیدڑ, لومڑیاں, ان کے کوئی 4 مہینے لگے ہوئے تبلیغ میں, سارے وحشی درندے ہیں. یہ زہریلے بھی ہیں بعض جانور, درندے بھی ہیں, لیکن چونکہ گروتھ ریشو بہت زیادہ نہیں ہے لہذا یہ پالتے ہیں. پھر بعض جانور ایسے ہیں اللہ نے ان کے نظام کو چلانے کے لیے ماں کے ساتھ باپ بھی رکھا ہے, کیونکہ ان کی اگر صرف ماں کی ممتا ہوتی تو وہ ان کے بچے مر جاتے. جیسے کبوتر میں دیکھ لو آپ, کبوتر میں بچے کا باپ بھی مل کے پالتا ہے اور ماں بھی مل کے پالتی, پورے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. کیونکہ اگر کبوتری کی ذمہ داری ہوتی 24 گھنٹے تو نے انڈوں پہ بیٹھنا ہے, تو کھاتی پیتی کہاں سے وہ, اس کو مرغی تو ایک دفعہ کھا کے گزارا کر لے گی, کبوتری میں ایسا نہیں ہے. اللہ نے ذمہ داری لگا دی, بھائی اس کا جو ہسبینڈ ہے 12 گھنٹے تو انڈوں پہ بیٹھے گا. اب اس کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے کہ یار میں آدمی ہوں کہ مجھے انڈوں پہ بٹھایا جا رہا ہے, لیکن وہ اپنی بے عزتی برداشت کر لیتا ہے کہ بھائی نسل بڑھانی ہے, نسل ختم نہ ہو جائے, تو 12 گھنٹے وہ بیٹھے گا, 12 گھنٹے اس کی مادہ بیٹھے گی. کبوتر کی بات چل نکلی ہے تو جنرل نالج کے لیے ایک بات بتاتا چلوں.
اگر کبوتری مر جائے نا، کبوتری مر جائے تو کبوتر پھر بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے، اور وہ شادی نہیں کرتا، کسی کبوتری کو قریب نہیں آنے دیتا وہ نہیں کرتا، وہ پالتا ہے کہ جب تک بڑے ہو کے نگلنے جاتے. لیکن کبوتر اگر مر جائے نا تو کبوتروں کو، دوسرے کبوتروں کو جب پتہ چلتا ہے نا یہ فیمیل بیوہ ہو گئی ہے اور اس کا ہسبینڈ مارکیٹ سے شارٹ، تو وہ اس کبوتری کو چھوڑتے نہیں ہیں، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کبوتری مجبور ہو کے کسی سے شادی بیاہ کر لیتی ہے، اور پھر وہ بیچاری چاہتی ہے اپنے بچوں کو پالنا، لیکن کبوتر اس کے بچوں کو برداشت نہیں کرتا، اور پھر ان بچوں کی بالآخر بڑی بے دردی کے ساتھ موت واقع ہوتی ہے. یہ منظر ہم نے دیکھا ہے. ہمارے گھر میں کہیں کبوتروں نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا کھڑکی کی طرف، روشن دان کی طرف، تو وہ بیچارہ کبوتر کہیں پنکھے میں آ کے شہید ہو گیا، کبوتری بیوہ ہو گئی. اب ہوتا کیا تھا، میں تو روزانہ دیکھتا تھا نا کہ کبوتر کے چھوٹے چھوٹے بچے نا ایسے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ ابو امی آ رہے ہیں، کھانا لے کے آ رہے ہیں. جیسے ہی ماں آتی تو وہ او چی چی جیسے بچے شور مچاتے ہیں، ماں ان کو منہ میں دانہ ڈالتی. پھر اماں کہیں چلی جاتی تو ابا آتے وہ دانہ ڈالتے. اب کیا ہو گیا ہے کہ وہ بڑا پیارا منظر ہوتا ہے دیکھنے کا، ماں باپ کی محبت نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے منہ کھول کے کھڑے ہوئے ہیں، اور کبھی اماں آ کے دانہ کھلا رہی ہیں، کبھی ابا آ کے دانہ کھلا رہے ہیں. وہ ابا کا بیچارے کا انا للہ ہو گیا. اب میں نے وہ منظر دیکھا نا، ایسا منظر کہ آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اب وہ بیچارے چوزے جو ہے نا وہ منہ کھول کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اماں آئیں گی ہمیں کھانا کھلائیں گی اور ابا آئیں گے ہمیں کھانا، لیکن وہ جو کمبخت سوتیلا باپ تھا وہ بجائے کھانا کھلانے کے ان کو مار رہا ہے ان کو. تو وہ ایک عجیب منظر نا، کیونکہ مسلسل تو ان کی خدمت ہو رہی ہے، وہ بچے بھی حیران ہیں ابھی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ بیچارے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، یہ سوتیلا کمبخت ان کو نہیں چھوڑے گا. اور مجھے غصہ اس بیوہ پہ بھی آ رہا تھا کہ تو تھوڑا شادی لیٹ کر لیتی یا کوئی شریف کبوتر تلاش کر لیتی جو تیرے بچوں کو بھی پال لیتا. وہ تو جانور ہے نا، انسانوں کو اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو کوئی شریف بندہ تلاش کر لیتی، نہیں تو تھوڑا ٹھہر جاتی. لیکن شاید ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو، باہر کبوتر چھوڑتے ہی نہ ہوں اس کو. تو وہ میرا جسم میری مرضی والی سوچ ہوگی اس کی. تو بہرحال ہم نے کیا کیا، ان کبوتر کے بچوں کو میں نے ذبح کر دیا. اس لیے ذبح کر دیا کہ میں نے کہا بیچارے تڑپ تڑپ کے مریں گے بھوکے پیاسے، اور وہ وہاں کے ٹارچر کرتا رہے گا یہ سوتیلا کھڑوس جو ہے نا. تو اس لیے بہتر ہے ان کو ذبح کر دو. اب پتہ نہیں ذبح کر کے کھا گئے یا پھینک دیا، کیا کیا یہ مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تجسس ہوگا کیا کیا ذبح کر کے کیا کیا. کبوتر کی کڑھائی بہت مزے کی بنتی ہے. کبوتر کے گوشت میں ہیک ہوتی ہے تھوڑی سی، اگر کوئی ایکسپرٹ ہو نا تو اس طرح سے پکاتا ہے کہ اس کی ہیک ختم ہو جاتی ہے. پھر بہت زبردست ہے کبوتر کی کڑھائی، کھا لیا کرو. بہت زیادہ کبوتر کی بیٹوں میں بیماریاں ہیں. تو یہ جو لوگ کبوتروں کو، جنگلی کبوتر اتنے غول کے غول ہو گئے ہیں، کھانا شروع کرو، تھوڑا ان کی شارٹ کرو، مارکیٹ سے کم کرو. ہر جگہ بیٹیں پھیلا رہے ہیں. دیکھو جانور کی بھی خدمت پر ثواب ملتا ہے، لیکن پہلے کون ہے؟ انسان ہے. تو اتنا کبوتروں کو لوگ صدقے کے دانے کھلا رہے ہیں، کبوتروں کے غول وہ بیٹیں پھیلا رہے ہیں. اس سے سانس کا پرابلم ہو سکتا ہے، بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کبوتر ہی ختم کر دیں، لیکن اتنے ہوں نا کہ آپ ان کی ایک حد تک ہو تو اچھے لگتے ہیں. اب آپ کوؤں کو دانہ ڈالنا شروع کر کے ان کو کھلاؤ، کوے اتنے بڑھ جائیں گے، کیا فائدہ ہوگا کوؤں کا؟ اتنی ٹینشن دے رہا ہے یہ جانور کوا. ایک مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے دار اسلام سے خارج ہے کوا جو ہے نا، اس کی حرکتیں دیکھ کے ان کو اتنی ٹینشن دی تھی اس کوے نے. تو جو اصل بات میں عرض کر رہا تھا اس کی طرف دوبارہ آ کے بس بیان کو لے کے چلتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں، وہ مرغی جو ہے اپنے چوزوں کے لیے، معصوم چوزوں کے لیے اپنے سے طاقتور سے لڑ رہی ہے. بھائی یہ نیچرل نہیں ہے، نیچر کی بیوٹی نہیں ہے، یہ بنانے والے کا کمال ہے. جس کو جو چاہا اس نے سکھا دیا.
احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اس کو اس کی نیچر پہ دھکا دے دیا, دھکا دے کے چلا دیا. چل بھائی, کہتے ہیں نا کوئی جانور ہوگا دھکا دے کے چل بھائی بس میں چڑھ, صحیح ہے نا. جانور چاہے نہ چاہے اس کو اللہ نے دھکا دے کے چلا دی. اب جیسے مرغی کے 24 بچے نکل آئے, وہ یہ نہیں کہتی اتنے سارے بچے کون پالے گا بھائی, 2-4 پڑوسیوں کی مرغی کو دے دو. اس کو قدرت نے دھکا دے دیا ہے, جتنے بھی ہوں سارے تیرے ہیں, ایک ایک بچے کے لیے وہ لڑے گی اور مایوس بھی نہیں ہوتی. بلی نے ایک ایک بچے کو کھانا شروع کر دیا, اس کے روزانہ ایک بچہ کھا رہی ہے. اب یہ نہیں کہ غم لے کے بیٹھ جائے کہ یہ باقی بھی کیا کروں, ان کو بھی مار دو. جیسے انسانوں میں ہوتا ہے نا, ایک بچہ مر گیا, مائیں رو رہی ہوتی ہیں, تو یہ کمبخت دوسرے کو بھی نہیں دیکھا جا رہا مجھ سے, تو کیوں زندہ ہے, اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو نہیں, وہ ٹینشن نہیں لے گی. اس کے جو ذمے جو فطرت نے کام لگائے, آخری بچہ جب تک موجود ہے, 24 بچے نکلے نا اس کے, 23 مر جائیں, بلی کھا جائے, وہ پھر ایک کو اسی اہتمام سے پالتی ہے جیسے 24 کو پال رہی تھی. اس وقت تک انڈے دینا نہیں شروع کرے گی دوبارہ, وہ دوبارہ انڈے نہیں, کہے گی ابھی میں چھوٹا بچہ ہے, یہ تھوڑا, وہ انڈے روک لے گی, پتہ نہیں کیسے روک لیتی ہے, واللہ عالم. اور جب مرغی 21 دن انڈوں پہ بیٹھتی ہے نا, آپ اس کی حالت دیکھیں, انتہائی کمزور ہو جاتی ہے. وہ کھانے کو نہیں مل رہا اس کو, واکنگ نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, 24 گھنٹے میں 1 یا 2 دفعہ کھانے کے لیے نکلتی ہے, کتنا کھا لے گی, بالکل سکڑ کے اتنی سی ہو جائے گی. لیکن اس سے اس کی صحت خراب نہیں ہوتی, کیوں؟ نیچرل ہے.